مجھے محبت نہیں وہ چاہیے۔ پارٹ 2۔ میری خالہ نے کہا کہ آج تو اس بڈھے نے جان ہی نکال دی ہے۔ میری خالہ کے منہ سے یہ جملے جیسے ہی نکلے تو میری نانی مجھے گھورنے لگی اور میں نے اپنی شکل ایسے بنا لی کہ جیسے میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ پھر میں اپنی کزن سے بات کرنے لگا جو میری خالہ کی بیٹی تھی۔ وہ بھی بہت خوبصورت تھی، لیکن میرا دھیان اور میرے کان دونوں میری خالہ اور میری نانی کی طرف تھے۔ میری نانی نے میری خالہ سے پوچھا، سنا اس بڈھے نے پیسے دیے ہیں؟ تو میری خالہ میری نانی کو کہنے لگی، بڑی مشکل سے 20,000 روپے دیے ہیں اس نے، 2 دفعہ اپنا کام کر لیا ہے۔ پیسے نکالنے کی باری پہ اسے موت ہی آ رہی تھی، اسی لیے کہتی ہوں اماں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جو نیا شکار پھنسایا ہے اس پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو میری نانی اسے کہنے لگی، اس کو بھی پھنساؤ اور بڈھے کو بھی فی الحال نہیں چھوڑو، اس سے ہمارے گھر کا گزر بسر تو چل رہا ہے نا، اور وہ نوجوان ہے، خوبصورت ہے، وہ تمہیں اتنا پیسے نہیں دے گا۔ میری خالہ کہنے لگی، اماں یہ تو تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں اس سے پیسے کیسے نکلواؤں گی؟ پھر میری خالہ کہنے لگی، میں اس کو کل گھر پہ بلا لوں دعوت کے لیے۔ اور میں یہ بات سن رہا تھا، لیکن میں ایکٹنگ کر رہا تھا کہ جیسے میں کچھ نہیں سن رہا۔ پھر میری خالہ میری نانی کو کہنے لگی، اماں آج مجھ پہ حسن ہے، جوانی ہے، میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے شادی کر لوں، بلکہ اسی لڑکے سے شادی کر لیتی ہوں۔ فرحان خان نام ہے اس کا، وہ ماربل کی فیکٹری چلاتا ہے، وہ بہت پیسہ کماتا ہے۔ تو میری نانی اسے کہنے لگی، کیا وہ تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ میری خالہ کہنے لگی، میں اسے منا لوں گی اماں، میں کل اسے دعوت پہ بلانا چاہتی ہوں، اور میں اسے بولوں گی کہ میری اماں تم سے ملنا چاہتی ہیں، تو تم اماں ایک کام کرنا، فرحان کو کہنا کہ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے تو وہ مجھ سے شادی کر لے، اگر وہ مانا تو ٹھیک، ورنہ پیسے تو لوٹتے ہی رہیں گے۔ میری نانی کہنے لگی، چلو ٹھیک ہے، لیکن خیال سے اس بڈھے کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، تمہیں تو پتہ ہے نا اس معاملے میں وہ کتنا حساس ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف میرے ساتھ کرو، اگر اسے پتہ چل گیا وہ تو ہمیں اس گھر سے نکلوا دے گا، کیونکہ اس کی اس سوسائٹی میں بہت چلتی ہے۔ میری خالہ کہنے لگی، ٹھیک ہے اماں، بے فکر ہو جائیں، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر اسی طرح رات کے 3 بھی بج چکے۔ میری نانی مجھے کہنے لگی، شہروز اب سو جاؤ، لائٹ بند کر دو۔ میں نے دیکھا تو سب گھر والے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، اور اس بیڈ پہ میری خالہ سوتی تھی۔ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ میرے نانی والے کیا بزنس کرتے ہیں، اور وہ ہمیں خواہ مخواہ میں ہی احساس کمتری کا شکار کرواتے تھے۔ جب بھی گاؤں آتے تھے تو میری نانی یہی کہتی تھی، وہاں پہ ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں، ہم اتنا عیاشی بھری زندگی گزارتے ہیں، تم لوگ یہاں غربت میں جیتے ہو۔ میں بھی بڑا حیران ہو جاتا تھا کہ واقعی میرے نانی والے تو بہت امیر ہیں، لیکن آج ان کے اصل کاروبار کی مجھے پتہ چل گیا تھا۔ اب میں اپنے بستر پر سو رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں بھی اپنی خواہش اپنی خالہ کے ساتھ کیسے پوری کروں، لیکن اس چیز کو بہت ٹائم لگنا تھا۔ ایک تو میں نیا نیا کراچی آیا تھا، دوسرا میرے پاس کوئی اچھا کام بھی نہیں تھا کہ میں اپنی خالہ کو پیسوں کا لالچ دے پاتا، کیونکہ وہ ایک لالچی خاتون تھی اور مجھے یہ پتہ چل چکا تھا۔ پھر میں سو گیا۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی، وہ بھی میری نانی نے اٹھایا۔ میں نے دیکھا تو جو میری کزن تھی، جس کی عمر 15-16 سال تھی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی اور مسکراتی تھی، شاید وہ اپنا دل مجھ پہ ہار بیٹھی تھی۔ پھر میں نے دل میں سوچا کہ خالہ سے پہلے اس کا ہی کام کر دوں۔ صبح ہم نے ناشتہ کیا اور پھر میری خالہ کا بیٹا مجھے کہنے لگا، شہروز بھائی چلو کام پہ چلتے ہیں۔ اب میں تو یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ آج جیسے ہی موقع ملے گا میں اپنی کزن کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں گا، لیکن مجھے میرا کزن کہہ رہا تھا کہ کام پہ چلتے ہیں۔ کام کی بات ہو گئی کیا؟ اس نے کہا، ہاں کام کی بات ہو گئی ہے، 20,000 تنخواہ ملے گی، صبح 11 بجے جائیں گے اور رات کو 8 بجے واپس آ جائیں گے۔ فی الحال میرے پاس کام بھی نہیں تھا، اور کراچی میں میرا کوئی اتنا زیادہ
जानने वाला भी नहीं था, तो मैंने हामी भर ली। मुझे इस तरह की नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा भी था और मैं थोड़ा सा साफ सुथरा भी रहता था। मैं चाहता था मुझे ऐसा काम मिले जहां पे मैं साफ सुथरा बन के रहूं, क्योंकि अगर मैं दिखने में खूबसूरत नजर आता तो तभी मेरी खाला मुझ पे मेहरबान हो पाती। ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ काम पे चला गया। वो एक कपड़ों की फैक्ट्री थी। मेरा कजन शायद वहां पे एक कारीगर था। वो कपड़े सीता था। वो कपड़े जो बाहर जाते थे उसे पर पीस के हिसाब से पैसे मिलते थे और मैं उसकी सारा दिन हेल्प करवाता था। फिर मैंने अपने कजन से पूछा, मैंने कहा तुम फैक्ट्री में कितना कमा लेते हो? वो मुझे कहने लगा, मैं कारीगर हूं इसीलिए मैं ज्यादा कमाता हूं, 40 से 50 हजार रुपए तक महीने का निकाल लेता हूं। जब उसने ये बताया मैं तो हैरान हो गया, क्योंकि 40-50 हजार की रकम मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी। फिर मैंने उससे पूछा कि ये पैसे तुम कहाँ करते हो, जेब खर्च कितना रखते हो और घर पे कितना देते हो? तो वो मुझे कहने लगा, ये सारे पैसे मैं अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल करता हूँ, घर पे मैं क्यों दूंगा, घर वालों को पैसे चाहिए ही नहीं, वो खुद बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या काम करते हैं तुम्हारे घर वाले? वो मुझे कहने लगा, मेरी खाला और मेरी नानी शादियों का काम करते हैं। हम इस मोहल्ले में पुराने रहते हैं, तो जिसकी भी शादी होती है वो मेरी नानी और मेरी खाला को हेल्प के लिए बुला लेता है। तो मैंने कहा, यार शादियां तो रोज नहीं होती, ये तो साल में एक आध मर्तबा हो जाती है, एक आध मर्तबा ही जाना पड़ता है। वो कहने लगा, नहीं शहरोज तुम पागल हो, मेरी अम्मा तो रोज जाती है। फिर मैं समझ गया कि मेरी खाला ने अपने बच्चों को झूठ बोला हुआ था कि मैं शादी का काम करने जा रही हूँ। वो असल में कोई और काम करने जा रही होती थी। लेकिन मैं ये भी हैरान था कि मुझे आए हुए सिर्फ 2-3 दिन गुजरे थे और मुझे पता चल चुका था कि मेरी खाला क्या काम करती है। उसकी औलाद को कैसे पता नहीं होगा? लेकिन फिर मैंने इस बात को ज्यादा बढ़ाया नहीं। वो मुझे कहने लगा, शहरोज मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम घर पे नहीं बताना। मैंने कहा, बताओ। वो कहने लगा, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। मैं जितना भी पैसे कमाता हूँ सारे उसी पे लौटाता हूँ, वो वाला सुकून पहुंचाती है। जब मैंने ये सुना मैं तो हैरान ही हो गया, क्योंकि वो भी मेरा ही हम उम्र था। फिर मैंने उससे पूछा, उस औरत की उम्र कितनी है? 40 से 35 साल की उम्र की औरत है वो, और यकीन करो इस गेम की वो माहिर खिलाड़ी है। जितना अच्छे से वो काम करती है, ये पैसे तो कुछ भी नहीं। अगर मेरे पास बहुत ज्यादा दौलत भी होती तो मैं वो भी उसी पे लुटा देता। शहरोज तेरा भी काम लग जाए, तेरी पहली तनख्वाह आ जाए, तो मैं तेरा भी कहीं ना कहीं ये काम करवा दूंगा। जब उसने ये बताया कि वो औरत इतना माहिर है इस काम की, तो फिर मैं ये सोच रहा था कि मैं उसको बोलूं कि मेरा काम भी उसी से करवा दो। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।